بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مناجات مقبول کے اندر جو قرآنی دعائیں ہیں ان کا بیان ایک عرصے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری ساری دینی زندگی کی دوڑ دھوپ جو کچھ بھی ہے اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے ذات سے ایک مضبوط تعلق پیدا فرما دے. حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے پاس جب کوئی شخص اصلاح کے لیے جاتا تھا تو اس کو متعدد مجاہدات سے گزارا جاتا تھا اور مشقتوں سے گزارا جاتا تھا تاکہ اس کا نفس کچلے اور وہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کو اپنا مقصد بنائے. تو یہ تعلق اللہ تبارک و تعالی سے کہ میرے مالک وہ ہیں، میرے خالق وہ ہیں، میرے پروردگار وہ ہیں، میری ہر بگڑی کو بنانے والے وہ ہیں، یہ تعلق جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے نفس اور شیطان سے جنگ میں ایک قوت حاصل کر لیتا ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو تو ہر قدم پر شیطان بہکاتا ہے اور نفس انسان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے. لہذا اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے جوڑے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو. اسی کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہوتی ہے. تصوف میں، طریقت میں ساری دوڑ دھوپ کا حاصل یہ ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا سب سے مؤثر اور آسان طریقہ وہ مناجات ہے، یعنی دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کی عادت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرادیں مانگنا. جتنا بندہ اس کا عادی زیادہ ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بھی اور ان کے خلفاء بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ایسا دور تو رہا نہیں کہ جس میں لوگوں سے اس قسم کے مجاہدات کرائے جائیں جیسے پچھلے صوفیاء کرام نے اپنے مریدوں سے کرائے. اب نہ لوگوں کے اندر اتنی طلب ہے، نہ لوگوں میں اتنی قوت ہے، نہ لوگوں میں اتنا وقت ہے کہ وہ جا کر ان مجاہدات میں اپنے اوقات لگائیں. جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے ان کو یہ مجاہدہ حاصل ہوتا تھا جہاد سے. جہاد جو ہے سب سے زیادہ انسان کے نفس کو کچلنے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ جہاد تھا.
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو پہلے تو مکی زندگی میں مکہ مکرمہ میں رگڑا گیا، اور کیا کیا آفتیں، کیا کیا اذیتیں نہیں تھیں جو ان پر روانہ رکھی گئی ہوں، لیکن حکم یہ تھا کہ بس صبر کرو، جواب نہ دو، انتقام نہ لو، کوئی لڑائی نہیں، مار کھاتے رہو۔ تو یہ اس وقت تو اس طرح کچلا گیا نفس کو۔ پھر جب جہاد کا موقع آیا تو جہاد میں جو مشقتیں اور جو نفس کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ دنیا کے کسی کام میں نہیں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس سے زیادہ قربانی کہیں نہیں دیتا جتنا جہاد میں دیتا ہے۔ تو ان جہاد میں، غزوات میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشقتوں میں ڈال کر ان سے مجاہدات کرا کے صیقل کر دیا گیا۔ پہلے تکلیفیں پہنچا کر، اذیتیں دے کر، اور ان سے صبر کرا کے، اور پھر دشمن کے مقابلے میں اپنی جان کے نذرانے پیش کروا کے زخموں کو پھول سمجھ کر قبول کرنے والے، کہ خون کے نیزے کا وار سینے کے اوپر لگا اور خون کا فوارہ نکلا اور منہ سے یہ نکلا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا میں۔ یہ مقام ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، تو وہ مجاہدات سے۔ اب ہم نہ تو اس طرح کی مکی زندگی میں ہیں کہ ہم پر مار پڑ رہی ہو، نہ ہم جہاد کی ہمیں توفیق ہو رہی ہے کہ جہاد کریں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی عطا فرمائی۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں وہ ڈھیر ہو گئی ان نہتوں کے مقابلے میں، تو لیکن ہم محروم ہیں، ہم جہاد سے محروم ہیں۔ تو اب ہمارے پاس نہ وہ مجاہدات ہیں صوفیہ والے، جو نفس کو کچلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے جو راستے اسلاف کے تھے، ان میں سے کوئی ہمیں میسر نہیں ہے اس وقت۔ لہذا اب آسان کچھ طریقے بتا دیے گئے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بتا دیے ہیں کہ جو ہمارے جو قوا کے مطابق، ہمارے حالات کے مطابق مشقت سے بچا کر آسان طریقے بتا دیے، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ان میں سے ایک ہے بڑی مناجات، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، ہر وقت اس سے دعا مانگتے رہنا۔ تو اس لیے میں یہ مناجات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعائیں طرح طرح کی بتائی ہیں، اور جیسا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو قرآن نے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یوں مانگو مجھ سے، یا مانگنے والوں کی تعریف فرمائی، تو وہ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ امکان نہیں ہے کہ رد ہو جائیں، کہ دینے والا پہلے اپنے در پہ بلائے اور یہ بھی بتائے کہ مجھ سے کس طرح مانگو، اور پھر اس کو باہر نکال دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس لیے قرآن دعاؤں کا یہ سلسلہ میں نے شروع کر رکھا تھا۔ تو اب جو دعا آگے آ رہی ہے، اللہ اکبر، وہ یہاں تو مناجات مقبول میں تو صرف اتنی لکھی ہوئی ہے کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن یہ پوری دعا جو ہے وہ سورہ احقاف میں آئی ہے، تو وہ میں ذرا پڑھتا ہوں، وہ ساری ہی عجیب ہمارے لیے
بہت بڑے سبق رکھتی ہے، بہت سوچنے کی دعوت دیتی ہے. وہ شروع یہاں سے ہوئی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے یا نصیحت کی ہے یا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں کئی جگہ. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار کرانے کے ساتھ فوراً جو پہلی بات نقل کی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی سوا، اور والدین سے حسن سلوک کرنا. گویا ایمان لانے کے بعد، توحید پر ایمان لانے کے بعد پہلا فریضہ بندے کا وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو اسی کا حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور پھر حکم تو دیا والدین دونوں کے لیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن آگے خاص طور پر ماں کا خصوصی ذکر فرمایا. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کہ دیکھو تمہارے انسان کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا مشقت کے ساتھ. تصور کرو، ہم تو مرد ہیں، کبھی گزرے نہیں اس صورتحال سے، لیکن جو خواتین حالت حمل میں ہوتی ہیں تو کیا کیا مشکلات سے دوچار ہوتی ہیں، کیسے مسائل سے دوچار ہوتی ہیں. تو حملتہ امہ کرہا، کہ ماں نے اٹھایا، اس کو پیٹ میں اٹھایا مشقت کے ساتھ. ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنا بھی تو مشقت سے جنا. وہ تکلیف جو ماں کو بچہ جننے میں ہوتی ہے وہ وہی جانتی ہے، ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں نے پیٹ میں اٹھایا مشقت سے اور جنا بھی مشقت سے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا، یہ سب کم سے کم 30 مہینے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا حساب کر کے بتا دیا، کم سے کم. کیوں؟ اس لیے کہ حمل کی جو کم سے کم مدت ہوتی ہے وہ 6 مہینے، یعنی عام طور سے زندہ بچے کی پیدائش جو ہے وہ 6 مہینے سے کم میں نہیں ہوتی. عام طور سے تو 9 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن کبھی اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، کبھی 6 مہینے کا بھی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے. تو کم سے کم مدت لیے حمل کی، کہ بھائی کم سے کم 6 مہینے تو حمل کی مشقت برداشت کرتی ہی ہے، اس سے زیادہ بھی کرتی ہے. زیادہ بھی عام طور سے 9 مہینے ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے. ابو علی ابن سینا نے لکھا کہ میں نے ایک بچہ ایسا دیکھا جو 100 سال پیٹ میں رہا. ابن سینا کہتا ہے. تو کتنی اب اس لیے اکثر مدت تو بیان نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اکثر مدت کتنی ہو سکتی ہے، وہ اتنی بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم. تو
کتنی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اصغر مدت کو ذکر کیا نہیں، لیکن کم سے کم مدت جو شرعاً معتبر ہے وہ 6 مہینے ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی کا نکاح ہوا اور نکاح کے 6 مہینے کے اندر، 6 مہینے بعد ولادت ہو گئی تو اس کا نسب ثابت ہوگا، اور اگر 6 مہینے سے کم میں ہو گئی تو نسب ثابت نہیں ہوگا۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکال لیا۔ تو 6 مہینے حمل کے اور 2 سال دودھ پلانے کے، کیونکہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا جائز نہیں، دودھ چھڑانا مشکل ہوتا ہے، عام طور سے زیادہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہوتی ہے۔ تو کم سے کم مدت حمل اور زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت سب ملا کے 30 مہینے بنتی ہے، یعنی 2.5 سال۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں رہتی یہ بات کہ تمہارے زندگی کا دنیا میں آنے کے لیے ماں نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، کم سے کم تمہارے دودھ چھوڑانے تک کم سے کم 2.5 سال، 30 مہینے۔ تو جس ماں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں اور اس کے بعد تم اس قابل ہوئے کہ روٹی کھا سکو، ورنہ تمہارے اندر روٹی کھانے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو اس ماں کو کے ساتھ اگر احسان نہیں کرو گے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے، کتنی بڑی ناشکری ہے، کتنی بڑی کمینگی ہے کہ اس ماں کے ساتھ جس نے اتنی مشقتیں اٹھا کر تمہیں دنیا میں تم وجود میں آئے، اس کو اس کی تم نافرمانی کرتے ہو، اس کو تکلیف پہنچاتے ہو، اس کے ساتھ بے طرح گفتگو کرتے ہو، بات ایسی کرتے ہو کہ جس سے اس کا دل ٹوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر تو کیا والدین کا پہلے کہ ہم نے والدین کو کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، اس کا حکم دیا ہے، اس کا تاکید کی ہے، لیکن آگے ذکر جو ہے خاص طور پر ماں کا ہے، کیونکہ جتنی مشقت ماں اٹھاتی ہے اتنا باپ نہیں اٹھاتا۔ باپ تو صرف لذت لیتا ہے، لیکن ماں جو ہے اس کے نتیجے میں مشقت اٹھاتی ہے۔ تو اس لیے ماں کا ذکر خاص طور پر فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ کس کی اطاعت کریں، تو فرمایا ماں کی، پھر پوچھا کس کی اطاعت کریں، کہا ماں کی، پھر پوچھا کس کی اطاعت کریں، کہا ماں کی، پھر پوچھا کس کی اطاعت کریں، کہا باپ کی۔ یعنی 3 حصہ ماں کی کا حق زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے باپ کی مشقت کا ذکر نہیں کیا۔ زیادہ باپ کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دودھ کا، اگر یا تو دودھ تو ماں ہی پلاتی ہے بیچاری، ورنہ اگر کہیں دودھ نہ ہو تو وہ کہیں بازار سے لے آئے، پیسہ خرچ کر دے۔ لیکن جسمانی مشقت باپ کو کچھ نہیں ہوتی اولاد کی پرورش میں، کوئی مشقت نہیں ہوتی اس کو، مشقت ساری ماں اٹھاتی ہے، لہذا اس کا حق بھی زیادہ بتا دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ جو ہیں وہ پرورش کر کر کے جب اس کو اس حالت میں لے آتے ہیں کہ وہ اچھا خاصا بھلا چنگا ہو جاتا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی سب سے زیادہ پختگی، قوت کی پختگی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ دعا مانگتا ہے۔ یہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ یہ اصل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں وہ
ان لوگ حضرات میں سے تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور ان کے والدین بھی. اور والدین کے بارے میں بھی یہی مذکور روایتیں مختلف ہیں، لیکن زیادہ جس کو پسند کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ والدین بھی ساتھ ہی اسلام لے آئے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور کس طرح ہوا تھا کہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تب ایمان لائے تھے. حضرت رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تھوڑے سے ان سے چند مہینوں کا فرق تھا. تو تقریباً جب وہ 40 سال کے ہو گئے تو پھر اس طرح ایمان لانے کے وقت تقریباً ان کی عمر 40 سال تھی. اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. بہرحال نام تو اللہ تعالیٰ نے لیا نہیں، لیکن کہا کہ جب یہ بچہ جس کی ماں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں، باپ نے اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ 40 سال کا ہو گیا. 40 سال کا ذکر اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ جب بندہ سارے مراحل طے کر چکا ہوتا ہے، بچپن میں ماں کا محتاج، باپ کا محتاج، بالغ بھی ہو جائے 15-16 سال کا تو پھر بھی ماں باپ کا محتاج رہتا ہے، اور ماں باپ کے لیے کسی نہ کسی درجے میں اس کو ضرورت رہتی ہے. جب 40 سال کو پہنچ جاتا ہے، کہولت کو پہنچنے لگتا ہے، تو اس وقت ماشاءاللہ خود بھی بچوں والا ہو جاتا ہے عام طور پر. تو اب اس کی توجہ جو ہے والدین کی طرف اتنی نہیں رہتی، اور ان کا چونکہ احتیاج نہیں رہتی ماں باپ کی اپنی زندگی گزارنے میں. اب اس کی اپنی بیوی ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، اس کا اپنا معاملہ ہے، تو اس واسطے وہ محتاج نہیں ہے والدین کا. تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن تعریف اس شخص کی کر رہے ہیں کہ جب 40 سال پہنچنے کے بعد بھی اپنے والدین کو یاد رکھے. یاد رکھنے کے معنی یہ کہ جو حسن سلوک پہلے کر رہا تھا وہ کرنا تھا احتیاج کی وجہ سے، اپنی احتیاج کی وجہ سے، اپنی حاجت کی وجہ سے، اب باوجود اس کے محتاج نہ ہونے کے تب بھی ان کے حق میں دعا کرتا ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ انی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانت وانی من المسلمین. تو 40 سال کے ہونے کے بعد کا جو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے وہ بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اس عمر پر پہنچنے کے بعد عام طور سے بندہ جو ہے وہ والدین سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے. اب وہی ماں کہ جب کوئی ذرا بھی تکلیف ہوتی تھی تو اس کو پکارتا تھا، کسی بچے نے باہر مار دیا تو ماں کو پکار رہا ہے، اگر پیٹ میں درد ہو گیا تو ماں کو پکار رہا ہے، سر میں درد ہو گیا تو ماں کو پکار رہا ہے. اب 40 سال کا پہنچنے کے بعد اب اس سے بے نیاز ہو گیا نا، اب خود مختار ہو گیا. تو اب وہ بعض اوقات ماں باپ کی باتیں بھی بری لگنے لگتی ہیں. یہ تو میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، یہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. ماں باپ جو ہیں وہ کسی بات کو کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں پسند نہیں آ رہی. تو اس مرحلے پہ جا کر بندہ بسا اوقات والدین کی حسن سلوک والدین سے کرنے کے بجائے الٹا ان کے لیے تکلیف کا سبب بننے لگتا ہے. اور اگر کہیں بڑھاپے کو پہنچ گئے ماں باپ اور یہ جناب بالکل بھلا چنگا ہے، نوجوان ہے، جوان ہے، تو اس وقت میں ماں باپ پہ غصہ بھی کر دیتا ہے. تو اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما یبلغن الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر ان میں سے ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے
یا دونوں پہنچ جائیں تو ان کو کبھی اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات بھی عزت کے ساتھ کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل رکھنا، واخفض لہما جناح الذل، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا میرے پروردگار ان پر رحم فرمائیے، انہوں نے جس طرح مجھے بچپن سے پالا تھا۔ تو بڑھاپے کے اندر جا کے عام طور سے یہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ ماں باپ جو ہیں ان کی باتیں بری لگنے لگتی ہیں۔ اگر وہ کہیں تھوڑے سے بیمار ہو گئے تو مشکل، اور اگر وہ ان کا دماغی حالت میں کچھ فرق آ گیا، حافظہ نہیں رہا، بات چیت کرنے میں دشواری ہونے لگی، اور ایک ہی بات کو بار بار رٹے جا رہے ہیں، تو حضرت انسان جو ہیں، جو ان کے ہاتھوں پلے بڑھے تھے، جس نے ان کو پیٹ میں پالا تھا، جن میں ان کو دودھ پلایا تھا، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب خاص طور پہ 40 سال کا ذکر کر کے، کہ 40 سال کا جب پہنچ جاتا ہے، جو بندہ صحیح ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ وہی دعا ہے جو پہلے گزری ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں، کیا میرے پروردگار مجھے اس بات کا شوقین بنا دیجیے۔ اوزعنی کے معنی یہ ہے کہ مجھے اس کا شوقین بنا دیجیے، میرے دل میں اس کی رغبت پیدا کر دیجیے، کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں آپ کی جو نعمتیں جو آپ نے مجھ پر نازل فرمائی ہیں میں اس کا شکر ادا کروں، اس کا مجھے کیا بنا دیجیے؟ شوقین۔ یہ کے معنی اصل میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کسی چیز کی ترغیب دے، اور ترغیب دے کر اس کو اس چیز کا دل میں اس کے شوق پیدا کر دے، طمع پیدا کر دے۔ تو یہاں لفظ بھی وفقنی کے بجائے اوزعنی، کہ مجھے شوقین بنا دیجئے، کس بات کا؟ آپ کے شکر کرنے لگوں آپ کی نعمت کا، جو آپ نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور جو میرے والدین پر فرمائی، اور ان اعمل صالحا ترضاہ، اور اس بات کا مجھے شوقین بنا دیجئے کہ میں وہ نیک کام کروں جو آپ کو پسند ہو۔ نیک کام تو ہے لیکن آپ کی رضا کے مطابق نہیں ہے، تو ہیچ در ہیچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے اسی لیے یہ میں نے آپ کو بار بار اپنے شیخ کا یہ مقولہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، کہ بھئی نماز کا شوق ہو گیا لہذا چلو نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے دوسرے حقوق پامال ہو رہے ہوں۔ تحصیل علم کا شوق ہو گیا تو اس میں لگے ہوئے ہیں، کتابوں کے کیڑے بنے ہوئے ہیں، اور والدین کا کے حق کو پامال کر رہے ہیں۔ تو شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ اتباع کا نام دین ہے۔ جس وقت جو تقاضا ہے شریعت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ اس وقت اس کو پورا کرے۔ اگر تقاضا یہ ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پکارا جا رہا ہے تو نماز کو جائے۔ اگر تقاضا یہ ہے کہ گھر میں آیا ہے تو گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹائے تو وہ کام کرے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ سے پوچھا گیا کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں؟ تو فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلی،
کہ جب گھر میں آتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جو گھر کے کام ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. فی محنت اہلہ فاذا نودی بالصلاۃ خرج الی الصلاۃ. جب اذان کی آواز ہو جاتی ہے تو نیچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طرح چلے جاتے ہیں کہ علم یعرفنا، جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے. تو دین نام کاہے کا؟ اتباع. اتباع کاہے کا؟ کہ جس وقت جو تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اس وقت اس کو ادا کریں. والدین کی خدمت کا تقاضا ہے، والدین کی خدمت کریں. بیوی کے حقوق ادا کرنے کا تقاضا ہے، بیوی کے کا حقوق ادا کریں. بچوں کے حقوق کا تقاضا ہے، بچوں کے کریں. اور جب اللہ کے حق کا تقاضا ہے تو اللہ کا حق ادا کریں. یہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ میں ایسا عمل مانگتا ہوں آپ سے جو صالح بھی ہو اور ساتھ میں اس کو آپ پسند کریں. چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن باری تعالیٰ پسند فرما لیتے ہیں چھوٹے سے عمل کو بھی. اسی لیے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیک کام میں سے کسی بھی کام کو تم حقیر نہ سمجھو. کیا پتا کہ وہی چھوٹا سا کام تمہارا بیڑا پار کر دے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اب کتے کو پانی پلا دیا تھا کسی نے نا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا کہ بھئی میری مخلوق کے ساتھ اس نے یہ رحمت کا برتاؤ کیا تو میں بھی اس کے ساتھ رحمت کرتا ہوں، پسند آ گیا. تو عمل صالحا ترضاہ، ایسا عمل کروں جو نیک عمل جو جس کو آپ پسند کریں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد جو ہو اس کے اندر بھی اس کو بھی درست کر دیجئے، وہ بھی صالح بن جائے. تو ایک طرف والدین کا حق ہے تو والدین کے اوپر جو نعمتیں ہوئیں اس کا شکر ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. دوسری طرف اپنی اولاد کی طرف بھی توجہ ہے کہ یہ کہیں خراب نہ ہو جائے. تو اس کو بھی دعا کے اندر شامل فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری اولاد میں صلاح پیدا کر دی. تو معلوم ہوا کہ بندے کا جو کام ہے وہ صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں ہے. جس طرح اپنے آپ کو نیک بنانا ضروری، اتنا ہی اپنی اولاد کو نیک بنانا ضروری. اصلح لی فی ذریتی. اور یہاں عربی جاننے والوں کے لیے ایک بڑا اچھا نکتہ ہے کہ بظاہر تو کہنا چاہیے تھا اصلح لی ذریتی، میرے لیے میری ذریت کو صالح بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے. کیونکہ اصلح جو ہے وہ بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے. اصلح لی ذریتی، فی کہنے کی کیا ضرورت، اصلح لی فی ذریتی. تو وہ در حقیقت اس لیے کہنا یہ مقصود ہے کہ صلاح جو ہے میری ذریت میں سرایت کر جائے، نیکی میری ذریت میں سرایت کر جائے. کیا معنی کہ میری اولاد ہے اس کے اندر رگ و پے میں سما جائے صلاحیت. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی زبردستی کوئی نیک کام کر لیا، ماں باپ نے ڈانٹا اور ماں باپ کے کہنے سننے پر اور ماں باپ کے ناراضی کے ڈر سے کر لیا. نہیں، میں دعا یہ کرتا ہوں یا اللہ کہ ان کے دل و دماغ میں، ان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے. اور جب اس میں سرایت کرے، اور ذریت کا لفظ استعمال کیا، اولاد نہیں، ذریت، جس میں
اولاد کے علاوہ اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، وہ سب داخل ہے، اس میں شرائط کر جائے. تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ہے نا، زیادہ تر لوگوں کا رجحان کہ یہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ہے. تو انہوں نے یہ دعا کی اس وقت جب ایمان لائے 40 سال کی عمر میں. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ ایک تو یہ کہ مجھے شکر کی توفیق، سب سے پہلی دعا جو مانگی وہ یہ کہ اللہ مجھے شکر کی توفیق دی. تو معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد شیطان کے حربوں سے بچنے کا سب سے مؤثر ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. تو شکر ادا کیا، ادا کرنا مانگا، اور پھر صلاح مانگی اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ امتیاز بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی 3 نسلیں صحابی ہیں، 3 نہیں 4، کیونکہ ان کے والد ایمان لائے تھے، جو خود ایمان لائے تھے. ان کے بیٹے عبد الرحمن بن بکر مومن ہیں، صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے شاید ابو عتیق نام تھا یا کچھ، وہ بھی. تو 4 نسلیں صحابی ہیں. تو صلاح سرایت کر گئی ذریت میں، نیکی ذریت میں سرایت کر گئی کہ اولاد میں بھی جا رہی ہے، اولاد کی اولاد میں بھی جا رہی ہے، اولاد کی اولاد میں بھی جا رہی ہے. تو اصلح لی فی ذریتی. تو بندہ جو ہے اس کا کام اپنے اولاد کی فکر بھی ہے نا. تو اولاد کی اصلاح کی فکر میں ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ان کی صلاح کے لیے دعا کرے بندہ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو میں سرایت کرا دیجئے، صلاح اور فلاح کو سرایت کرا دیجئے. اور حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. والدین جو دعا دیتے ہیں وہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ اولاد کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ذریعہ بناتے ہیں اولاد کی صلاح کا. اس واسطے شیخ عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور پھر آگے فرمایا کہ انی تبت الیک، میں آپ سے رجوع کرتا ہوں. میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. یہ جو میں دعا کر رہا ہوں یہ محض خالی خولی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ میں دل سے آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور دل سے آپ کا فرما بردار بنتا ہوں. یہ دعا فرمائی تھی، اگر وہ روایت صحیح ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس کا وظیفہ بنانا چاہیے. اس کو خاص طور پر نمازوں میں التحیات کے بعد، آخر میں سلام سے پہلے، اور پھر صلوات مکتوبات یعنی فرائض نماز کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں شامل کر لو، کیونکہ اس میں اپنے والدین کی، اپنے ذریت کی، سب اس میں شامل ہے. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاندان کو شجرہ طیبہ بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، شجرہ طیبہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو بندے 40 سال پہنچنے کے بعد بھی اپنے والدین کو بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنی ضروریت کے لیے
صلاح بھی مانگتے ہیں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ہیں وہ لوگ کہ ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِهِمْ، اور ان کے برائیوں کو سے درگزر فرماتے ہیں. نَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِهِمْ، ان کے فی اصحاب الجنہ، اور وہ جنت کے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ وعدہ ہے بعد الصدق الذی کانوا یوعدون، جنت میں داخل کیا جاتا ہے اس سچے وعدے کی بنا پر جو ان سے کیا جا رہا تھا دنیا میں، کہ اگر یہ عمل کرو گے تو تمہیں انشاءاللہ جنت میں داخلہ ملے گا، جنت میں رہائش ملے گی. تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک طرف تو ان کے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں اور برائیوں سے درگزر کرتے ہیں. اتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو جو آدمی اگر غور کرے تو کتنی جگہ فرمایا یہ کر لو تو بخش دوں گا، یہ کر لو تو بخش دوں گا، یہ کر لو تو بخش دوں گا، یہ کر لو تو بخش دوں گا. وضو کرو تو بخش دوں گا، نماز کے لیے چلو تو بخش دوں گا، کسی کے کام آ جاؤ تو بخش دوں گا، کسی کی خدمت کر دو تو بخش دوں گا، والدین کی خدمت کرو گے تو بخش دوں گا. اتنے دروازے بخشش کے کھول رکھے ہیں اللہ میاں نے، اتنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. پھر بھی آدمی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. پھر وہ کس منہ سے کہے کہ مجھے جنت چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخشش کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے، کھول دے، اور ہمیں اپنے رضا کی زندگی عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ